قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے عصمت انبیاء کرام علیہم السلام۔ ناظرین کرام، ہمارے غیر احمدی دوست احباب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر طرح کی نبوت ختم ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر میں آنا یہ بڑی شان کی بات ہے، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی شریعت کو، قرآن کریم کو منسوخ کر سکے۔ لیکن ہم قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس یقین پر قائم ہیں کہ ختم نبوت کی حقیقی شان اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں کوئی امتی نبی آ سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ فقط ہمارا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اس امت کے بزرگ اسی عقیدے پر قائم تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاتم النبیین کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یعنی تم یہ ضرور کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ عصمت انبیاء کے موضوع پر بات ہو تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا ذکر ہوگا، اس کی ناموس کے تحفظ کا ذکر ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہم احمدی ہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ایک طرف ناموس رسالت کے نام پر جان لینے والے ہیں اور دوسری طرف جان دینے والے ہیں۔ زبان سے دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے کہ سوچیں کون عملی رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر علاقے میں، خواہ وہ جنگل ہیں یا ریگستان، پہاڑ ہیں یا بیابان، دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں اسلام کی خدمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کا فریضہ کون ادا کر رہا ہے؟ قرآن کریم کے 70 سے زائد زبانوں میں تراجم کس نے پیش کیے ہیں؟ پس
یہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عملی رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا تو دراصل ایک ایسا مقام ہے جو زمانوں کی قید سے آزاد ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ ابھی آدم کی تخلیق کی جا رہی تھی۔ پس یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت تو زمانوں کی قید سے آزاد ہے۔ دراصل خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مہر ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کی سچائی کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے من جانب اللہ ہونے پر مہر ثبت فرمائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں، ہر معنی کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاتم کا ایک معنی مصدق کا بھی ہے، اور تمام شرائع میں سے صرف ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے جس میں گزشتہ تمام نبیوں کی اور ہر زمانے کے نبیوں کی تصدیق فرمائی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک حدیث کے مطابق دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، مگر ان میں سے کتنے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے؟ صرف 25 کے قریب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یعنی چند رسولوں کا ذکر تو ہم تیرے سامنے کر رہے ہیں، لیکن کتنے ہی رسول ہیں جن کا ہم تجھ سے تذکرہ نہیں کر رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا رسول ضرور گزرا ہے۔ اب کئی انبیاء ہیں جن کے ذکر سے دنیا بے خبر رہی ہے، جیسے حضرت کرشن علیہ السلام، حضرت رام چندر علیہ السلام، حضرت بدھ علیہ السلام، حضرت زرتشت علیہ السلام وغیرہم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح ابن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے فیضان ختم نبوت کا ایک اور روشن چہرہ دنیا پر ظاہر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتی نبوت کے مقام پر سرفراز فرما کر خاتم النبیین کا ایک اور منفرد ادراک دنیا کو عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد تمام انبیاء کرام کی فضیلت کو دنیا میں ظاہر فرمانا اور ان کی معصومیت کو دنیا پر ثابت کرنا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایسے ہی دو بزرگ انبیاء کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر
اور کرسچن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سورۃ الکوثر کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کرشن جی اور رام چندر جی کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور حضرت کرشن جی آگ کے وسط میں ہیں، جبکہ حضرت رام چندر جی آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر ایک بزرگ ولی اللہ حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ آگ کے معنی ہے محبت الہی۔ حضرت کرشن علیہ السلام آگ کے درمیان میں ہیں، یعنی محبت الہی کے مرکز میں کھڑے ہیں، اور حضرت رام چندر علیہ السلام حضرت کرشن سے درجے میں چھوٹے ہیں، اس لیے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انبیاء کرام کی تصدیق اور ان کی عصمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے حضرت زرتش علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں سوال کیا، تو اس کا جواب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں دیا۔ حضور فرماتے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ آمنت باللہ و رسولی، خدا کے کل رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اتنے کروڑ مخلوقات پیدا ہوتی رہی اور کروڑ ہا لوگ مختلف ممالک میں آباد رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا ہو اور کسی نبی کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت نہ کی ہو۔ آخر ان میں رسول آتے ہی رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ بھی ان میں سے ایک رسول ہوں، مگر ان کی تعلیم کا صحیح پتہ اب نہیں لگ سکتا، کیونکہ زمانہ دراز گزر جانے سے تحریف لفظی اور معنوی کے سبب بعض باتیں کچھ کا کچھ بن گئی ہیں۔ حقیقی طور پر محفوظ رہنے کا وعدہ تو صرف قرآن مجید کے لیے ہی ہے۔ مومن کو سوء ظن کی نسبت نیک ظن کی طرف جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ لکھا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک رسول ہوں۔ افسوس کہ دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی انبیاء کرام سے متعلق بعض ایسے لغو خیالات دنیا میں رائج ہو چکے ہیں جو ہرگز اسلامی تعلیمات سے موافقت نہیں رکھتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کا دنیا پر یہ بھی ایک عظیم احسان ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد کی بھی اصلاح فرما دی۔ وقت کی مناسبت سے کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے چند ایک انبیاء کرام کا ذکر کر دیا جائے کہ مسلمانوں میں ان انبیاء کرام کے بارے میں کیا اعتقادات موجود ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے کس طرح ان کی معصومیت پر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں گواہی دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے اگر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ زبان زد عام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان تھے جنہیں ان کی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کسی جنت میں رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں سے ایک غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جنت سے نکال دیا۔ ان امور کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کوئی پہلے انسان تھے اور نہ ہی وہ جنت آسمانوں پر کہیں آباد تھی، کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں خلیفہ زمین میں بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے جو جنت تھی وہ جنت اسی دنیا میں کہیں تھی، نہ کہ آسمانوں پر۔ پھر آپ علیہ السلام پہلے انسان بھی نہیں تھے بلکہ پہلے نبی تھے۔ اس کا ثبوت دیتے ہوئے حضور نے بیان کیا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنے پر یہ سوال کیا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار تو اسے زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کر رہے ہیں اور خون بہا رہے ہیں۔ پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کچھ انسان ایسے موجود تھے جو پہلے سے ہی زمین میں فساد کر رہے تھے اور خون بہا رہے تھے، تبھی فرشتوں نے یہ بات کہی، وگرنہ فرشتے تو عالم الغیب نہیں ہیں جو دیکھا۔
وہ اللہ کے حضور عرض کر دی۔ پھر ایسا ہی عیسائیوں میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا سے ایک غلطی سرزد ہو چکی تھی، اس لیے اس جرم کی پاداش میں تمام انسان جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب گناہگار ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بریت فرمائی کہ یہ غلطی اجتہاد کی غلطی تھی، نہ کہ ارادتاً آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم سے بھول ہو گئی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں نیکوں کے نیک گمان ہوتے ہیں، نیک آدمی فریبیوں کی باتوں پر اپنے گمان کے سبب غلطی کھا سکتے ہیں۔ شیطان نے تو حضرت آدم سے قسم کھائی تھی، پس یہ قرآنی حقیقت ہے کہ شیطان نے قسمیں کھا کر حضرت آدم سے اس اجتہادی غلطی کا ارتکاب کروایا اور کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاؤ گے اور تمہیں ہمیشگی نصیب ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس اجتہادی غلطی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثلاً آقا ایک غلام کو کہے کہ فلاں رستے جا کر فلاں کام کر آؤ، تو وہ اگر اجتہاد کرے اور دوسرے راہ سے جاوے تو عصیان تو ضرور ہے، لیکن وہ نافرمان نہ ہوگا، صرف اجتہادی غلطی ہوگی جس پر مواخذہ نہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں ذکر چل رہا ہے تو ایک عام خیال مسلمانوں میں یہ بھی رائج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا وہ اس قدر شدید تھا کہ دنیا سے تمام مخلوق ختم ہو گئی تھی اور صرف وہی لوگ اور دیگر مخلوق باقی بچی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اب چونکہ دنیا میں اس قدر مخلوق آباد ہے کہ اس کے لیے ایک ایسی کشتی بنانی پڑے گی جس کا بنانا انسانی گمان سے بھی باہر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی کہ دنیا کے تمام جانداروں کے جوڑے اس میں رکھے جائیں۔ یہ ساری قصہ کہانیاں اس لیے تراشنی پڑی ہیں کیونکہ اس طوفان کو تمام دنیا پر محیط سمجھنے کی غلطی کی گئی ہے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیج چکے ہیں۔ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی تھے، نہ کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی طرف۔ پس جو تمام دنیا کا نبی ہی نہ ہو تو اس کی تکذیب پر ایسا عذاب کیوں کر آ سکتا ہے جو تمام دنیا کو تباہ کر دے؟ دنیا میں صرف ایک نبی ایسا آیا جو عالمگیر ہے، اور وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایسا ہی ایک جھوٹا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی گھڑا گیا ہے کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا، اور اس کی دلیل میں قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاثا، یعنی معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے 3 بار کذب بیانی کی۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے آپ علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کہا یہ میرے رب ہیں، تو گویا یہ ایک جھوٹ تھا۔ پھر ستاروں پر نظر ڈال کر اپنی قوم کو کہا میں تو بیمار ہوں، جبکہ آپ علیہ السلام صحت مند تھے، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ ایسے ہی آپ نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کو باقی چھوڑ دیا کہ اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو وہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ بنا کر منسوب کرتے ہیں۔ دراصل نہ تو اس حدیث کو سمجھا گیا ہے اور نہ ہی قرآنی بیانات کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو عام فہم دلیلوں کے ذریعے سے باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ چاند، سورج اور ستاروں کو جب اپنا رب کہا تو ساتھ ہی یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ ڈوب جاتے تھے، غروب ہو جاتے تھے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو کیسا خدا ہے جس کو زوال آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں پر یقین رکھتی تھی اور ان ستاروں کو خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہراتی تھی۔
آپ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر اپنی قوم کو سمجھایا کہ تمہارے علم کے مطابق تو مجھے بیمار ہونا چاہیے جبکہ میں تو تندرست ہوں۔ ایسا ہی بتوں کو توڑ کر یہ سمجھایا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو تم سے بات نہیں کر سکتے، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، وہ کس طرح تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، وہ کس طرح تمہارے خالق ہو سکتے ہیں۔ اور ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی اور تو اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر پڑھ، یقیناً وہ بڑا راست باز تھا اور نبی تھا۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ذکر کر دیں کہ اس مضمون پر مزید مطالعہ کرنا ہو تو تفسیر کبیر میں سورہ مریم کی آیت نمبر 42 کا مطالعہ کریں۔ نیز جماعت کی طرف سے صحیح بخاری کا جو ترجمہ اور اس کی شرح شائع کی گئی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 259 تا 262 کا مطالعہ بھی ضرور کریں، یقیناً یہ ازدیاد علم کا موجب ہوگا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو ان کے بارے میں بھی مسلمان علماء کی تفسیر میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں جو پڑھ کر شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم چونکہ ہم جنس پرست تھی، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھجوایا تو آپ کی قوم نے ان کے بارے میں بد ارادہ کیا اور آپ کے پاس آ کر اس بد فعل کے ارتکاب کا مطالبہ کیا، تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ انہیں اپنی بیٹیاں پیش کر دیں۔ یہ عقیدہ غیر احمدیوں کی تفاسیر میں موجود ہے، اور جو قرآن کریم کی آیت ہے اس بارے میں ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اس سے یہ استدلال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے کچھ ارادہ کر رکھا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پاک ہیں، پس ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کو دیکھ کر اس لیے آئی تھی کیونکہ جب آپ کی قوم آپ کا انکار کر چکی تو انہیں شک ہوا کہ آپ غیر اقوام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے مخالفین نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کہ اے لوط کیا ہم نے تجھے دیگر اقوام سے تعلقات رکھنے سے منع نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں کس طرح تمہارے خلاف جا سکتا ہوں جبکہ میری بیٹیاں تم لوگوں میں بیائی ہوئی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے تورات کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی 7 بیٹیاں تھیں، 5 بیٹیاں ان لوگوں میں بیائی ہوئی تھیں، چنانچہ آپ علیہ السلام انہیں شرم دلا رہے ہیں کہ میں تمہارے خلاف کس طرح سازش کر سکتا ہوں جبکہ میری اپنی بیٹیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں۔ تمہارے خلاف سازش کرنا اپنی ہی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے کے مترادف ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت لوط بیٹیاں ان لوگوں کی بیویوں کو کہتے ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں، ان سے تعلق تمہارے لیے بہت پاکیزہ امر ہے، اسے چھوڑ کر تم کن بدیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق نصیب ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان تمام لغو اور بیہودہ باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں میں رائج تفاسیر ہیں اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کی پیش کردہ تفسیر قرآن، اور یہ فرق اس لیے بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے جو تفسیر ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ خدائی تائید اور فرشتوں کی نصرت سے تھی اور وحی و الہام کے ذریعے لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک ایسا ہی اعتراض حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی کیا جاتا ہے۔ بائبل آپ علیہ السلام پر یہ گندہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نعوذ باللہ کسی عورت پر فدا ہو گئے تھے تو اس کے خاوند کو آپ نے جنگ میں بھجوا دیا اور پھر وہاں پر اس کو مروا دیا اور پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ پس یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی معصومیت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہے، خلیفہ کہہ رہا ہے۔ کیا کسی بد انسان کو کبھی خدا تعالیٰ اپنا جانشین مقرر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یعنی اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو بڑی طاقتوں کا مالک تھا، یقیناً وہ عاجزی سے بار بار جھکنے والا تھا۔ ایسا ہی حضرت سلیمان کے بارے میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں آپ کی بیویوں نے غیر معبودوں کی عبادت کی طرف مائل کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا ناراض ہوا۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی اور آپ کی معصومیت کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے 16 بار آپ کا نام قرآن کریم میں لیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ تو باغی لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں سکھاتے تھے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کامل مؤحد ہونے کی گواہی دی ہے۔ نیز ایک دوسری جگہ فرمایا نعم العابد انہ اواب، یعنی سلیمان کیا ہی اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بار بار عاجزی سے جھکنے والا تھا۔ ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے بارے میں بھی تمام غلط عقائد کی تصحیح کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ ان کی معصومیت اور پاک دامنی کو دنیا پر آشکار فرمایا۔ جہاں قرآن کریم آپ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک عظیم الشان معجزہ قرار دیتی ہے، تو وہاں دوسری طرف آپ کے معجزات اور آپ کے حالات زندگی پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے۔ ایسا ہی آپ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ جواب قرآن کریم میں دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں آپ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں میں ایسے عقائد بھی رائج ہو چکے ہیں جن کی کوئی اصل قرآن کریم اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری دور میں تشریف لائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی 30 آیات سے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہے۔ نیز اس کی تائید میں متعدد احادیث پیش کی ہیں، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ہم پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ اس عقیدے کے رد میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ ناظرین کرام،
اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی